یہ ہے ٹیل ویژن اسٹوڈیو۔ علی اب بھی اسی پراسرار قلعے کے اندر کھڑا تھا۔ اچانک قلعے کی دیواریں ہلکی سی گونجتی ہیں اور ایک پراسرار آواز ابھرتی ہے، دھیمی، گہری اور بہت واضح۔ علی، تم اپنی پہلی آزمائش تو آسانی سے پار کر چکے ہو، لیکن اب تمہیں دوسری اور تیسری پہلی ڈھونڈنی بھی خود ہے اور حل بھی خود کرنی ہے۔ یہ راستہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اوپر کی منزل پر جاؤ، وہاں کمروں میں تمہارے لیے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اسے ڈھونڈو، سمجھو اور پھر اگلی منزل کی طرف بڑھو۔ علی نے ایک لمبی سانس لی، جرأت جمع کی اور قلعے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کی منزل تاریک تھی، صرف دیواروں پر لٹکی ہوئی ایک پرانی مشعل کی مدھم روشنی تھی جو کبھی جلتی کبھی بجھتی، جیسے کوئی اسے روک رہا ہو۔ علی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ راستے میں 4 دروازے تھے، سب پر مٹی جمی ہوئی تھی، لیکن ایک دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ علی اسی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علی حیران رہ جاتا ہے۔ فرش پر، میز کے نیچے، دیوار کے قریب، پردے کے پیچھے، کاغذ کے پرانے پھٹے ہوئے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ علی جھک کر ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے۔ یہ کسی بہت پرانے نقشے کا حصہ لگتا تھا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے باقی ٹکڑے بھی جمع کرنے لگتا ہے، کچھ جلے ہوئے، کچھ آدھے مسخ شدہ، کچھ دھول میں چھپے ہوئے۔ علی سارے ٹکڑے فرش پر رکھ کر جوڑنے لگتا ہے۔ جو ٹکڑے ملتے جاتے ہیں، نقشہ واضح ہونے لگتا ہے۔ یہ قلعے تک آنے کا قدیم نقشہ تھا، وہی راستہ جو کبھی بادشاہ استعمال کرتے تھے۔ نقشہ مکمل ہوتے ہی اس کے درمیان سے سنہری روشنی پھوٹتی ہے اور ایک پہلی ابھرنے لگتی ہے۔ نقشے کے درمیان لکھا تھا، میں نہ رکتا ہوں نہ تھکتا ہوں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، میں گزرتا رہتا ہوں اور ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ علی سوچتا ہے، ہوا؟ نہیں، ہوا تو رک بھی جاتی ہے۔ سایہ؟ نہیں، سایہ روشنی سے چلتا ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتی ہے؟ کچھ لمحوں بعد علی مسکرا دیتا ہے، یہ وقت ہے۔ جواب بولتے ہی نقشہ سنہری روشنی میں بدل جاتا ہے اور کمرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی علی قلعے سے باہر آتا ہے۔ سامنے ایک گھنا سیاہ جنگل تھا، درختوں کی شاخیں ہوا میں ٹکرا رہی تھیں، فضا میں عجیب سرد خاموشی تھی۔ اچانک آواز پھر گونجتی ہے، تیسری پہلی جنگل کی گہرائیوں میں تمہارا انتظار کر رہی ہے علی، اسے ڈھونڈو اور پھر حل کرو۔ علی جنگل میں قدم رکھتا ہے، لمبے درخت، گہری چھاؤں، ہوا میں ایک خوفناک سرسراہٹ، راستے میں کبھی جانوروں کی آوازیں، کبھی پتوں کی حرکت، لیکن علی ہمت نہیں ہارتا۔ جنگل کے آخر میں ایک تنگ راستہ اسے ایک غار کی طرف لے جاتا ہے۔ غار کے اندر نمی، ٹھنڈ اور گونجتی گہری آوازیں۔ علی اپنے ہاتھ کی روشنی سے راستہ دیکھتا ہے۔ غار کے آخر میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، بند تھا۔ علی قریب جا کر صندوق کھولتا ہے۔ اندر ایک ہی چیز تھی، ایک پرانا آئینہ جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ وہ اسے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور آئینے کے اندر روشنی لہرانے لگتی ہے۔ پھر ایک نئی پہلی ابھرتی ہے۔ آئینے میں لکھا تھا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کبھی تم سے آگے نہیں بڑھتا۔ روشنی ہو تو میں ہوں، اندھیرا ہو تو غائب ہو جاتا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ علی سوچتا ہے، پھر مسکراتا ہے، یہ سایہ ہے۔ آئینہ چمک اٹھتا ہے، غار روشن ہو جاتی ہے اور باہر کا راستہ کھل جاتا ہے۔ علی نے تیسری پہلی حل کر لی تھی۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا، آواز آخری بار گونجی، شاباش علی، تم نے دوسری اور تیسری پہلی مکمل کر لی ہیں۔ اب تم صرف 2 پہلیوں سے دور ہو، شہزادی کو آزاد کرنے اور خزانے کی چابی حاصل کرنے کے لیے۔ تیار رہو، اگلی آزمائشیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علی قلعے کی طرف واپس جاتا ہے، قدم مضبوط، حوصلہ بلند اور نگاہیں اگلی منزل پر۔ اسکرین پر الفاظ نمودار ہوتے ہیں، علی نے آج 3 پہلیاں حل کر لیں، لیکن چوتھی اور 5ویں پہلی ابھی باقی ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے ٹیل ویژن اسٹوڈیو کے۔